اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دنیا میں جہالت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی حق کا متلاشی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، الجھنوں کا شکار ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے، کیونکہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں فرقے گروہ موجود ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ جس پر وہ چل رہا ہے، جو اس کا دین ہے، وہی حق ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں گروہ ہیں، فرقے ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف ہر کسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے۔ اب ایسی صورت میں جو ایک حق کا طلبگار شخص ہے وہ انتہائی زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر حق کیا ہے، بندہ کہاں جائے، کیا کرے، کدھر جائے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے اللہ مجھ پر حق واضح کر، حق کیا ہے۔ تو ناظرین، حق کیا ہے، آج ہم انتہائی مختصراً الفاظ کے اندر، مختصراً الفاظ میں اس کی پہچان بتائیں گے۔ حق کی پہچان بالکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ انتہائی آسان فارمولہ ہے حق کو پہچاننے کا۔ اصل دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایسے ہی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب ناظرین، ان آیات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد ایسا دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے دائرے کو اسلام کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے بریلویت اسلام ہے، پھر ان میں مزید فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ہندو کے، تو ہندو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر جائیں، ہندوؤں کا بھی یہی دعویٰ کہ ہم اسلام پر چاہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلام لسان العرب، عربوں کی زبان کا لفظ ہے، وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہودی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم اس سچے دین پر ہیں، وہی دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ اسے اسلام کہہ رہا ہے۔ عیسائی کا بھی یہی دعویٰ، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر کوئی حق پر ہے؟ یہ سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں؟ اور اس کی ناظرین پہچان یہ ہے کہ لفظ اسلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ جس طریقے کے اوپر، جس فارمولے کے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں وہ اسلام بن جائے گا، نہیں۔ آپ یہ جان لیں اسلام ہے کیا۔ لفظ اسلام شروع میں الف ہے، پھر سین لام میم سلم ہے، اور پھر الف، الف جو ہے وہ سلم کے درمیان میں آتا ہے، ایک الف شروع میں، ایک درمیان میں۔ شروع میں الف آئے تو وہ سوالیہ بنا دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، اور آگے اسی کا جواب ہے سلم۔ سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم ہے کہ پرفیکشن ہونا، سلامتی ہونا، شے میں کسی قسم کا کوئی عیب، کمی، کجی، کوتاہی، خرابی نہ ہونا، شے میں ہر لحاظ سے پرفیکشن، سلامتی آ جانا، یہ سلامتی ہونا۔ اور سین لام سلم کے درمیان الف آ جائے تو یہ کل کا کل بنا دیتا ہے، کسی کا بھی استثناء ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کا معنی بنتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کیا ہے جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے کائنات کے اندر، زمین و آسمانوں کے اندر، آپ کے وجود میں جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا وہ سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، نقائص عیوب نہ ہوں، بالکل پرفیکشن آ جائے۔ یہ ہے لفظ اسلام کے معنی۔ اب ناظرین، کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسلام ثابت کرنا ہوگا۔ آیا اہل حدیثیت پر عمل کرنے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے؟
اگر تو پرفیکشن آتی ہے، سلم آ جاتا ہے، ہر شے سلامت ہو جاتی ہے، اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے، تو بلا شک و شبہ وہی دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کوئی دیوبندی کو کہے، کوئی بریلویت کو کہے، کوئی ہندوازم کو، یہودیت کو کہے، کسی کو بھی، بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جس دائرے کو بھی دائرہ لگا کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے اس میں سلم آ جاتا ہے، پرفیکشن آ جاتی ہے، خرابیاں نہیں ہوتی، تو بلا شک و شبہ وہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے وہ طریقہ، وہ فارمولہ جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ہوں تو دور ہو جائیں. تو اب ناظرین، کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے تو دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس طریقے پر چلنے سے جو کچھ بھی کائنات میں ہے، آپ کے اپنے جسم میں سلم آتا ہے، آپ کے گھر میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے، آپ کے معاشرے میں سلم آتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں، لوگوں میں سلم آتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پہاڑوں میں، زمین میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، بادلوں میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے. اگر تو آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہی دین اسلام ہے، اور اگر نہیں آتا تو وہ دین اسلام نہیں ہے. جہاں تک اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کیا ہے. جب آپ کو واضح ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے، تو جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے، قبول کرنا کہتے ہیں ایکسپٹ کرنا، قبول کر لینا. جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے جو پرزہ اس معیار پر پورا، اس ڈیزائن پر پورا اترا ہے جو مشین میں درکار ہے، بالکل ایسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں تو یہ وجود جو ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وجود، فطرت جو عمل آپ کا قبول کرتی ہے وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گی، ریجیکٹ کر دے گی، رد عمل آئے گا. تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے. ذرا دیکھیں کہ جب آپ کو دنیا میں لایا گیا تو کیا کسی دائرے کے اندر لایا گیا؟ کیا آپ کے اوپر مہر لگائی گئی کہ تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو بدھ مت ہے، تو دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو بریلوی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھنگا ہے؟ کیا مہر لگا کر بھیجا گیا؟ اور اگر مہر لگا کر نہیں بھیجا گیا، سب کے سب کو فطرت پر ہی وجود دیا جاتا ہے، تو پھر جس دین پر عمل کرنے سے انسانیت میں تقسیم آ جائے، فرقے بن جائیں، سلم نہ رہے، گروہ بندی آ جائے، وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. آپ لاکھ دعوے کریں، پوری دنیا جمع ہو جائے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا. تو جو جس کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے، دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس پر قائم ہونے سے سلم آتا ہے. اگر تو سلم آتا ہے تو وہ اسلام ہے، اگر سلم نہیں آتا، پرفیکشن نہیں آتی، تو وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا ہے دین اسلام؟ دین اسلام اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دین اسلام کیا ہے؟ فطرت. ذرا غور کریں. ذرا سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فا پس آ، کیا کرنا ہے؟ قم، قائم ہونا ہے، قائم کر. وجہکا، تیرا جو رخ ہے، تیری جو ڈائریکشن ہے اس کو قائم کر. یعنی جو کچھ بھی تجھے عطا کیا گیا، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ مال دیا، اولاد دی، وسائل دی، اسباب دیے، کچھ بھی دیا، تو اس کی ایک ڈائریکشن طے کر. ایک ڈائریکشن. وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ للدین، دین کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ یعنی کہ اگر سوچنا ہے تو اسی کے لیے سوچنا ہے، کھانا ہے اسی کے لیے کھانا ہے، پینا ہے اسی کے لیے پینا ہے، کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے، سوچنے سمجھ کی صلاحیت کا استعمال کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے، جو مال دیا گیا اس مال کا استعمال کرنا ہے تو اسی مقصد کے لیے کرنا ہے، جو صلاحیتیں دی گئی تو اسی مقصد کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، جو عہدہ اور رتبہ مقام دیا گیا، جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس کا اسی کو فوکس کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے دین کے لیے. اب دین کیا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے حنیفن، ہر طرف سے کٹ کر، اور طرف سے کٹ کر بالکل یکسو، ایسے بالکل ٹارگٹ سامنے ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی استعمال کرنا ہے اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکنا.
اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ آخر دین ہے کیا؟ پتہ بھی تو چلے نا کس کو فوکس کرنا ہے، کس کو ٹارگٹ بنانا ہے، ٹارگٹ بنا کے اسی کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے، اپنا چہرہ رکھنا ہے، ہر شے یعنی کہ اپنا رخ ادھر ہی رکھنا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی اسی سوال کا جواب دے رہا ہے، فطرت اللہ، فطرت تھی اللہ فطرت تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فطرت ہے، فطرت تھی۔ اب اللہ کیا مطلب فطرت تھی؟ فطرت اللہ، آگے دیکھیں، اللہ تی فطر الناس علیہ، وہ تھی فطرت، دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو دنیا میں لایا گیا۔ جب یہ لوگ جو ہیں ان کو، یہ جو بشر ہیں، جب آپ کو فرسٹ ٹائم دنیا میں لایا گیا تھا، یہ جو بنی آدم ہیں، یہ جو ناس ہیں، لوگ ہیں، ان کو جب دنیا میں لایا گیا تھا تو اس وقت کیا تھا؟ کیسے خلق ہو رہا تھا؟ کیسے بارشیں برس رہی تھیں؟ کیسے نظام چل رہا تھا؟ کیسے سواری کے ذرائع تھے؟ کیسا کھانا تھا؟ کیسا پینا تھا؟ تو جو کچھ جیسا اس وقت تھا وہ تھی فطرت۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، لا تبدیل لخالق اللہ، جو خلق ہے اللہ کی اس کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی خلق میں، فطرت میں تبدیلی کرو گے، چھیڑ چھاڑ کرو گے تو تبدیلی ہے ہی نہیں۔ نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تباہیاں آئیں گی، خرابیاں ہو جائیں گی، فساد ہو جائے گا، مارے جاؤ گے۔ اگر تم فطرت کو بدلتے ہو تو ایسے اعمال فطرت اللہ قبول نہیں کرے گا، فطرت ایکسپٹ نہیں کرے گی، فطرت ریجیکٹ کر دے گی، رد عمل آئیں گے۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں اور نہ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ قبول کرنا شاید لے لینا، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں کوئی رد عمل نہیں آ رہا، فائدہ سامنے آ رہا ہے۔ اور ریجیکٹ، اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آ جاتا ہے تو فطرت کیا کرتی ہے؟ ریجیکٹ کر دیتی ہے، نہیں میں یہ عمل قبول نہیں کروں گی۔ تو فطرت کیا ہے؟ اللہ، یہی وجود۔ ذرا غور کریں کہ کون سا دین اللہ قبول کرتا ہے۔ فطرت پر قائم ہوں گے تو وہ اعمال آپ کے قبول کیے جا رہے ہیں، فطرت آپ کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ اور اگر آپ فطرت سے ضد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، ذالک الدین القیم، وہ تھا دین القیم، وہ دور کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جسے تم آج دین القیم کہہ رہے ہو، کسی یعنی اپنے عقائد و نظریات کو، تصورات کو جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوا، اسے دائرہ لگا کے دائرہ اسلام کا نام دے رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دین ہے ہی نہیں، لگے رہو، کرتے رہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ اندھوں کی طرح چلتے رہیں گے، اپنے جو آباء و اجداد سے منتقل ہوا اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، فخر محسوس کرتے رہیں گے، تو نقصان کس کا؟ کل کو آپ کے یہ علماء بچائیں گے، آپ کے یہ بڑے بچائیں گے، آپ کے آباء و اجداد بچائیں گے؟ کون بچائے گا آپ کو کل کو؟ جب آج آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا اللہ کیا ہے، حق کیا ہے، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی آنکھیں باندھ رکھتے ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کو ترک نہیں کرنا چاہتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے؟ اور ویسے بھی تباہی تو آپ کے سر کے اوپر آ چکی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی، لوگوں کی جو اکثریت ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ کیوں؟ غور و فکر ہی نہیں کرتے، لا یعلمون، غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو کسے دین سمجھ رہے ہیں؟ وہ دین سمجھ رہے ہیں جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوئے، اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جس خاندان میں، جس گھر میں آنکھ کھولی، وہی وہ جو آباء و اجداد کا دین تھا اسے دین سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ دن رات کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ کس طرف رہنمائی کرنی ہے؟ جو صراط المستقیم ہے، وہ لائن جسے قائم کرنا ہے، قائم ہونے والی لائن، قائم کرنے والی، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ کیسے؟ اور وہ کون سی لائن ہے؟ آگے ذرا غور کریں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی لائن ہے جن پر تو آگے چل کے انعام کرنے والا ہے، جیسے پچھلوں بار انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں، جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، دل ہیں، نہیں، ان کی لائن نہیں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کی لائن کون سی ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا پہلے تو ان کو واضح کر لیں وہ کون سے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ رسول اور ان کے ساتھی چار گروہ میں تقسیم ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور ان کی لائن کون سی تھی؟ ذرا غور تو کریں۔ جب
کسی بھی رسول کو لے لیں، مثال کے طور پر محمد علیہ السلام کو لے لیں، جب محمد علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو کیا اسی معاشرے میں پیدا نہیں ہوئے؟ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور انہوں نے بھی اسے حق سمجھ رہے تھے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا. لیکن جب بات شعور ہوئے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوئی، تو پھر غور و فکر کرنا شروع کیا. یہ نہیں کیا کہ اندھوں کی طرح وہی آباء و اجداد کے پیچھے چلے، نہیں، انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ اکثریت کیا کہے گی، نہیں، غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے جانا بھائی مجھے اس وقت دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو کیوں؟ ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا. کیوں؟ اللہ بغیر حق کچھ بھی خلق نہیں کرتا. اللہ جو بھی کرتا ہے بالحق کرتا ہے، بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا. وہ جو اگر مجھے خلق کیا ہے، اس وقت مجھے دنیا میں لایا، تو اس وقت کچھ کرنا ہے جسے کرنے کے لیے مجھے دنیا میں لایا گیا. تو محمد علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا. غور و فکر کرتے 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 حق کو پا لیا. جو حق جب پایا تو حق کیا سامنے آیا؟ جو اکثریت کر رہی ہے اس کے بالکل اپوزٹ، مختلف، اس کے خلاف. اور جسے جب حق سامنے آیا اس پر جب قائم ہو ڈٹے تو ساری دنیا مخالف ہو گئی، ساری دنیا مخالف ہو گئی. سختیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، ڈٹ گئے، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ ہے ان لوگوں کے لیے. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے دو طرح کے لوگ، ایک جو مغضوب ہیں، ایک جو ضالین ہیں. مغضوب کون ہیں؟ وہ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، اونچی اونچی گدیوں پر بیٹھے ہوئے، وہ آگے آگے اور پیچھے ضالین جو ہیں، جو گمراہ ہیں، اندھوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اندھوں کی طرح جو وہ کہتے ہیں وہی کریں گے. مغضوب اور ضالین ہے. یہ اب آپ فیصلہ خود کر رہے ہیں. زبان سے تو آپ کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی لائن چاہیے، ان لوگوں کی لائن کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے کہ جن پر انعام کیا گیا، اور عمل سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے آپ کہتے رہے ہیں، اگر عمل آپ کو اس کے بالکل خلاف ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کیسے ان لوگوں کی لائن آپ کو ملے گی؟ کہ محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا، محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، ابراہیم نے یہ کیا تھا، کہ وہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں پڑے رہے تھے، جو ان کو گھر میں جو آباء و اجداد سے ملا، جو ارد گرد جو فرقے تھے ان سے جو ملا اسی کو حق سمجھا، یا پھر انہوں نے غور و فکر کیا زمین و آسمانوں میں؟ جب وہ بڑے ہوئے، باشعور ہوئے، تو انہوں نے زمین و آسمانوں کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر کر کے حق کو پہچانا. جب حق واضح ہوا تو اس کے اوپر ڈٹ گئے. انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ پوری دنیا کیا کہے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ ہے ان لوگوں کی لائن. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سختی کا سامنا کرنا پڑا. دوسری طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ حق کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف آپ سختی تو آپ کے اوپر کوئی ایسی آتی نہیں، کسی کی آنکھ کا کانٹا تو بنتے. تو چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی لائن ہے. اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا تو ذرا غور کریں، اس وقت آپ کو کیوں دنیا میں لایا گیا؟ کیا وہ کرنے کے لیے جو 14-15 سال یا 2000 سال یا 3000 سال پہلے کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے، یا آج اس وقت جو ذمہ داری کتب ہے وہ کرنے کے لیے لایا گیا؟ تو ذرا پہچانیں اس وقت کیا کتب ہے. تو یہ ہے حق، یہ ہے ان لوگوں کی لائن. اگر آپ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ رسولوں کی سنت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن پر انعام کیا گیا. یہ مغضوب اور جو ضالین ہیں ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. اب زبان سے آپ جتنے جی چاہے دعوے کرتے رہے، لیکن اگر آپ عمل سے مغضوب اور ضالین ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے صالحین میں شمار ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. تو یہ ہے اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ، وہ فارمولہ جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے، جسے قائم کرنے سے آپ کی اپنی ذات میں، معاشرے میں، خاندان میں، کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے. جس پر عمل کرنے سے زلزلے رک جائیں، طوفان نہ آئیں، سیلابیاں، تباہی، کچھ بھی خرابیاں نہ ہوں. اور جسے بھی کوئی اسلام کہتا ہے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے زلزلے رکتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں آپ کی ذات میں پرفیکشن آتی ہے. جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ وہ ایک امت بنتے ہیں، یا پھر وہ گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں، تقسیم دار تقسیم ہوتے ہیں، فرق ان میں آتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اب حقیقت آپ کے سامنے ہے اور وہ ایک ہی دین ہے جس پر قائم ہونے سے پرفیکشن آئے گی، جس کو اللہ قبول کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت پر قائم ہونا. اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں تو آپ کا ہر عمل قبول کیا جائے گا، اور اگر آپ فطرت پر قائم نہیں ہوتے، فطرت کی ضد بنتے ہیں، آپ مصنوعی کام کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو فطرت تو ریجیکٹ کریے، اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا نہیں، ریجیکٹ، رد عمل آئیں گے. اب حقیقت آپ کے سامنے ہے. دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کسی دائرے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی فرقے، کسی کا بھی نام نہیں ہے. اب حقیقت بالکل آپ کے سامنے ہے. جو بھی جسے بھی دین کہتا ہے دیکھیں آیا کوئی اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے سب کے اندر سلم آ جاتا ہے، پرفیکشن آ جاتی ہے، خرابیاں، کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں نہیں ہوتی. اگر ہیں تو دور ہو جاتی ہیں تو وہ اسلام ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا
تو وہ اسلام نہیں ہے. خواہ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو کر چیخے چلائے کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے. ان کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کا دین نہیں بدلے گا.